السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما
علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی حکم دیو اپنے اہل و عیال نو نماز دا واستبر علیہا تے آپ بھی اودے تے ڈٹ جاؤ سامعین محترم اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید القونین والثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے رمضان المبارک سن 1446 ہجری دا یہ تیسرا خطبہ جمعہ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ اس رمضان دے مہینے دی ساڑیاں کیتیاں ہویاں ٹوٹیاں پھٹیاں عبادات اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لے اگلے سال دا رمضان نہ جانے کدی زندگی دے اندر آئے یا نہ آئے جڑے کوئی چند دن باقی رہ گئے نے انہاں دناں دے اندر سانو چاہیے کہ زیادہ تو زیادہ اللہ نو راضی کرنے واسطے کوشش کر لئیے حضرات آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان اے ہے کہ مسلمان واسطے نماز کتنی کو ضروری ہے آج سارے معاشرے دے اندر بڑے سارے ایسے مسلمان موجود نے جیڑے مسلمانہ دے کر پیدا ہون دی وجہ تو مسلمان نے اگر مسلمانہ والے کم دیکھے جان تے شاید اونا دے اندر نہ ملن لیکن چونکہ مسلمانہ دے کر پیدا ہوئے اور
کلمہ پڑھتے نے اس واسطے مسلمان کہلواندے نے۔ سوال ہے کہ مسلمان واسطے نماز کتنی کو ضروری ہے؟ بڑے سارے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان تے کہلواندے نے لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ کئی مسلمان اس طرح دے نے جڑے مستقل ہی بے نماز نے، انہاں کدی مسجد وچ آ کے ہی نہیں ویکھیا، کدی نماز چکھ کے ہی نہیں ویکھی۔ کئی اس طرح دے مسلمان نے جڑے سال بعد رمضان وچ مسجد وچ آوندے نے، کوئی 4 دن شروع دے اندر تے 4 دن اخیر تے نمازاں پڑھتے نے تے پھر اس تو بعد چھٹی۔ کئی اس طرح دے مسلمان نے جڑے سارا ہفتہ تے مسجد وچ نہیں وڑدے لیکن جمعے دی نماز پڑھن آ جاندے نے، جمعہ پڑھن نہیں، کیونکہ جمعہ تے وہ بندہ پڑھدا ہے جڑا خطبہ شروع تو پہلے مسجد وچ موجود ہوئے۔ جمعہ اس بندے دے جن نے نماز دے قریب آ کے مسجد وچ آنا ہے تے جماعت نال نماز پڑھنی ہے۔ ایک کیٹاگری ہے مسلمانوں، اور کئی ایسے مسلمان نے جڑے کدی پڑھ لیندے نے کدی چھڈ دیندے نے۔ کئی ایسے مسلمان نے جڑے دن وچ کوئی 1-2 پڑھ لیندے نے تے 2-3 چھڈ دیندے نے۔ یہ مختلف کیٹاگریاں نے کہلواندے مسلمان نے تے نمازاں دی اے صورتحال ہے۔ کیوں جی میں جنیاں کیٹاگریاں بیان کیتیاں نے یہ ساریاں انج ہی نے نا۔ ہن ویکھنا ہے وے اے جتنیاں بھی کیٹاگریاں میں بیان کیتیاں نے آیا اے انہاں کیٹاگریاں چ رہ کے کیا یہ بندے مسلمان بھی ہے نے کہ نہیں؟ ایک بندہ جڑا ساری عمر مسیطے نہیں وڑدا، انہوں مرن تو بعد جنازہ ہی اودا لے کے آندے نے مسیطے۔ ایک وہ بندہ ہے، ایک وہ بندہ ہے جڑا سال بسال رمضان دے کوئی 4 دن آ جاندے، وہ بھی پورا مہینہ نہیں، چند چڑھیا تے حضرت صاحب مسیطے آ گئے، 2-4 دن آئے اور تو بعد پھر چھٹی، پھر اخیرلیاں تاک راتاں آئیاں تے 2-4 دن آ گئے، اور تو بعد پھر چھٹی۔ پھر کئی ایسے جڑے ہفتے بعد مسیطی وڑدے نے، صرف جمعہ پڑھ لیندے، جمعہ بھی نہیں صرف جمعے دی نماز پڑھ لیندے، اور کئی ایسے نے جڑے کدی پڑھ لئی کدی چھڑ دیتی، تے کئی ایسے نے جڑے دن وچ کوئی 1-2 پڑھتے نے تے 2-3 چھڑ دیندے نے۔ یہ جتنیاں بھی کیٹاگریاں نے اساں ویکھنا ہے قرآن تے حدیث دی روشنی دے اندر کہ انہاں دی حیثیت کی ہے، اور سمجھنا ہے کہ مسلمان واسطے نماز کتنی کو ضروری ہے۔ حضرات آؤ رب دا قرآن تانوں سناواں۔ آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان تانوں سناواں۔ اے نماز کتنی کو ضروری ہے؟ حضرات رب نے جنیاں بھی مخلوقات بنائیاں نے، انہاں وچوں سب تو اعلیٰ رب نے بنایا تے انسان نو بنایا، اور انساناں وچوں بھی رب نے اگر سب تو افضل بنایا تے اپنے نبیاں نو بنایا، اور نبیاں دے نال میرے رب دی بڑی محبت ہے، رب دا بڑا پیار ہے۔ اور میرے دوستو اگر اللہ نے نماز دی اندر کوئی چھوٹ دینی ہوندی کہ چلو تسی کدی پڑھ لیا کرو تے کدی نہ پڑھیا کرو، چلو تسی نام ہی پڑھو تے خیر سلے، تسی سانو پیارے ہی بڑے ہو، تسی سانو محبوب ہی بڑے ہو، تسی نام ہی پڑھو گے تے کوئی گل نہیں۔ اگر اے رب نے چھوٹ دینی ہوندی تے رب اپنے سب تو پیاریاں نو دیندا جنہاں نو نبی تے رسول کیا جاندا ہے، اور جنہوں نبیاں تے رسولاں نو میرے رب نے چھوٹ نہیں دیتی نماز چھڑ دیو، نماز نہ پڑھو، اے دے اندر رخصت میرے رب نے اپنے نبیاں نو نہیں دیتی،
تے نبیاں تو بعد ہور کون ہے کہ جنوں یہ جھوٹ مل جائے کہ چلو تسی نام ہی پڑھو تے تسی مسلمان ہی ہو، تسی نام ہی پڑھو تے تسی مومن ہی ہو۔ آؤ ذرا سنو، اب دیکھو انبیاء دی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شروع کراں یا ادوں بھی پیچھے لے جاواں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گل سن لو، دعا فرما رہے نے اور بڑی مشہور دعا ہے۔ دعا کی کرتے نے؟ اپنے پتر نو بٹھایا، اپنی بیوی نو تے بیٹے نو بیت اللہ دے قریب بٹھایا تے واپس موڑ آئے نے نا تے ایک ٹیلے دے پیچھے بیٹھ کے دعا کرتے نے، فرماندے نے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللہ میں تیرے کو ایک دعا کر لگا، مانگ ابراہیم کی مانگنا ہے، فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ تو جڑی نماز ساڈے تے فرض کی دی ہے، اللہ اے نماز میں تیری توفیق تو بغیر نہیں پڑھ سکدا، اللہ تیری مدد تو بغیر میں نو قائم نہیں رکھ سکدا، تے عرشاں والیا دعا تیرے کو کر رہا، اللہ مینوں ہی نماز قائم کرنے والا بنا دے، تے ربا میری اولاد نو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، اللہ مینوں بھی نمازی بنا دے تے میری اولاد نو بھی نمازی بنا دے، تے ربا مینوں بھی بخش دے تے میرے والدین نو بھی بخش دے، تے اللہ ایمان والیاں نو بھی بخش دے۔ یوم یقوم الحساب، اللہ جیڑا حساب دا دن ہے، قیامت دا دن ہے، او دن سانو انہاں لوکاں وچ شامل کر دے جنہاں نو تو بخش دینا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی نے، جد الانبیاء نے، خلیل الرحمان نے، اللہ دے پیغمبر ابراہیم رب دے خلیل نے، اللہ دے دوست نے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو اپنا دوست آکھیا ہے، اپنا خلیل آکھیا ہے، پر اللہ نے اپنے خلیل نو نماز نہیں معاف فرمائی، رب نے اپنے دوست نو نماز نہیں معاف کی تھی، اسے واسطے اللہ دا دوست ہے، اللہ دا خلیل ہے، تے اللہ کو دعا کر رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، عرشا والیا مینوں بھی نمازی بنا دے تے اللہ میری اولاد نو بھی نمازی بنا دے۔ پتہ لگا کہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل الرحمان علیہ السلام نو میرے رب نے نماز نہیں چھڈی، نماز معاف نہیں کی تھی، پھر اور کون ہے جنوں اللہ کہے کہ تو نماز نہ بھی پڑھے تے میں تینوں مسلمان مان لواں گا؟ آؤ قرآن دے ایک اور مقام سن لو، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی واری آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے کوہ طور تے بلایا ہے، تے بلا کے میرے رب نے انہاں نو نبوت نال سرفراز فرما دیتا ہے، تے جدوں ملاقات واسطے کوہ طور تے گئے نے نا، تے جتھے اگ بلدی درخت وچ ویکھی تے ایک گئے تے اگ ویکھ کے نے تے اگوں آواز ہوندی ہے اے موسیٰ اے اگ نہیں ہوں میں تیرا رب ہاں، اے تے میرے نور دی تجلی ہے، اے تے میں روشنی کی دی ہے، تے یا اللہ میرے لئے کی حکم ہے؟ فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اے موسیٰ میں اللہ ہوں، میرے سوا تیرا معبود کوئی نہیں ہو، میرے سوا کائنات وچ کوئی عبادت دے لائق نہیں ہو، تے اللہ پھر میں تیری عبادت کرنی ہے، کیویں کرنی ہے؟ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، اے میرے نبی موسیٰ جدوں تساں میرا ذکر کرنا ہوئے، جدوں مینوں یاد کرنا ہوئے تے تساں نماز قائم کرنی ہے، نماز پڑھیا جے اے ہی میرا ذکر ہے، نماز قائم کریا جے اے ہی میرا ذکر ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ کلیم اللہ نے، انہاں نو بھی میرے رب نے
نے حکم دے دیتا ہے آقیم الصلاۃ لذکری، نماز میرے ذکر واسطے قائم کرے اجے۔ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی گل سنا دیاں۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے نے تے ماں دی گود دے اندر نے، تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں تے انہاں یہودیاں نے تہمت لگا دیتی ہے بی بی مریم علیہ السلام دے، تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں دی گود وچ بول پیندے نے تے فرماندے نے اے یہودیو سن لو انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ اے دنیا والے سن لو، میں اللہ کا بندہ جے، میں رب دا نبی جے، اللہ نے مینوں اپنا نبی بنا کے بھیجیا، کتاب دے کے بھیجیا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جتھے بھی ہوواں گا میرے رب نے مینوں برکتاں والا بنا کے بھیجیا ہے۔ تے نالے اللہ نے فرمایا واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، میرے رب نے مینوں نماز پڑھن دا حکم دیتا ہے، میرے اللہ نے مینوں زکات دین دا حکم دیتا ہے۔ اے عیسیٰ جی کدوں تک تسی نماز پڑھنی ہے، کدوں تک تساں جناب زکات دینی ہے؟ فرمایا ما دمت حیا، جدوں تک میں زندہ ہاں میرے رب نے مینوں حکم دے دیتا ہے اے عیسیٰ جدوں تک زندہ ہے تو نمازاں بھی ادا کرنیاں نے، تو زکاتاں بھی ادا کرنیاں نے۔ پتہ لگا اے نماز او عمل ہے جدی گل ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، نماز او عمل ہے جدا حکم اللہ موسیٰ علیہ السلام نو دے رہے ہیں، نماز او عمل ہے جدا حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو دے رہے ہیں، اور نماز او عمل ہے جدا آدر میرا رب اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دے رہے ہیں۔ اے میں قرآن دی شروع دے اندر جڑی آیت پڑھی ہے نا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا تسی آپ بھی نماز تے پابند ہو جاؤ، تسی اپنے اہل و عیال نو بھی نماز دا حکم دیو۔ اور میں تے سوال تواڈے کولوں کرنا چاہنا، کیا اس آیت اترن تو پہلے میرے پیغمبر نماز نہیں سن پڑھدے؟ کیا اس آیت اترن تو پہلے میرے پیغمبر نماز دی پابندی نہیں سن کردے؟ کیا اس آیت کو اترن تو پہلے میرے نبی اپنے اہل و عیال نو نماز دا حکم نہیں سن دیندے سن؟ آپ بھی نماز پڑھتے سن، آپ بھی پابندی کرتے سن، اہل و عیال نو بھی حکم دیندے سن۔ اور میرا ایمان ہے میرے ناقص کے علم دے مطابق آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں حالے رب نے نماز فرض نہیں سی کی تھی، میرے نبی ادوں بھی نماز پڑھتے سن، اور جنہوں اللہ نے نماز فرض کر دیتی ہے میرا ایمان ہے او تو بعد اللہ کے نبی نے ساری زندگی اپنی وفات تک کبھی بھی کوئی نماز نہیں چھڈی، میرے پیغمبر نے ایک نماز نہیں چھڈی، میرے نبی نے صحابہ نے ایک نماز نہیں چھڈی۔ اور لوگوں مسلمانوں رب اپنے نبی نو نماز دا حکم دے رہے ہیں، اپنے نبی دے اہل و عیال نو نماز دا حکم دے رہے ہیں، نہ میرے پیغمبر نماز چھڈن، نہ میرے نبی دے اہل و عیال نماز چھڈن، نہ میرے نبی دیاں بیویاں نماز چھڈن، نہ میرے نبی دے بیٹیاں نماز چھڈن، نہ میرے نبی دے صحابہ نماز چھڈن۔ تو کیوں جا مسلمان ہے کہ تیری مسلمانی بغیر نماز تو جناب چل رہی ہے؟ رب نو مسلمان نہیں منتا جڑا نماز نہیں پڑھتا، اور نماز تو بغیر والا اسلام رب قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے نزدیک وہ اسلام مقبول ہے جدے اندر نماز ہے، جدے اندر زکات ہے، جدے اندر روزے ہیں،
جدے اندر حج ہے رب دے نزدیک وہ اسلام مقبول ہے. اب دیکھو نا قرآن کی کہہ رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. اے دنیا جہان دے لوگوں اللہ دے نزدیک دین ہے اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. بولو ہمارا سارے الاسلام. اللہ دے نزدیک دین بولو کی ہے اسلام ہے. قرآن کا ایک دوسرا مقام وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جڑا اسلام تو علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے اللہ فرماتے ہیں اسی دا دین قبول نہیں کرتے ہرگز قبول نہیں کرتے. اور دو گلاں میں تانوں قرآن وچوں دسیاں نے ایک کہ اللہ دے نزدیک دین اسلام ہے اور دوسری گل یہ کہ رب دین اسلام تو علاوہ کوئی اور دین کوئی بندہ لے کے آئے رب اندر لن یقبل منہ ہرگز قبول نہیں کیتا جائے گا. اور اسلام کنوں آندے نے اسلام دے متعلق میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ لئیے کیونکہ اسلام لے کے جو میرے نبی آئے ہیں اللہ کے پیغمبر بن کے آئے ہیں رب کے رسول بن کے آئے ہیں. سونیا ذرا دسونا کہ اسلام کی نماندے نے میرے پیغمبر فرماندے نے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. میرے پیغمبر فرماندے نے اور لوگوں جڑا اسلام اللہ نے قبول کرنا جڑا اسلام اللہ نو پسند ہے جڑا اسلام رب چاہندا ہے جس اسلام دے اندر اللہ نے اپنی رضا رکھی ہے او اسلام ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. تو گواہی دے کہ اللہ تو سوا الہ کوئی نہیں. تو گواہی دے کہ محمد علیہ السلام اللہ دے رسول ہے. وتقیم الصلاۃ اور جیڑا اسلام رب نے قبول کرنا وہ اسلام ہے کہ تو نماز قائم کر. وتؤتی الزکاۃ جیڑا اسلام رب نے قبول کرنا وہ اسلام ہے کہ تو زکات اپنے مال دی ادا کر. وتصوم رمضان جیڑا اسلام رب نے قبول کرنا وہ اسلام ہے کہ تو رمضان دے روزے رکھ. وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا اور جیڑا اسلام رب نے قبول کرنا وہ اسلام ہے کہ اگر طاقت ہے تے بیت اللہ دا حج بھی کر. میرے نبی نے دسیا کہ نماز اسلام دا اور رکن ہے جے تو بغیر اسلام مکمل نہیں. 5 رکن میرے نبی نے اسلام دے بیان کیتے ہیں. ایک کلمہ شہادت اللہ دے ایک ہون دی گواہی دینا محمد علیہ السلام دی نبوت رسالت کی گواہی دینا. نمبر 2 نماز قائم کرنا. نمبر 3 زکات ادا کرنا. نمبر 4 رمضان دے روزے رکھنا. نمبر 5 بیت اللہ کا حج کرنا. اور یہ 5 ہی رکن اگر پورے ہوں گے تو اسلام اللہ کے ہاں مقبول ہوئے گا. اگر اینا جو کوئی ایک رکن بھی نہ رہا وہ اسلام نو رب اسلام تسلیم ہی نہیں کرتا. اس اسلام نو اللہ قبول نہیں کرتا کیونکہ اللہ نے وہ اسلام لینا ہے جیڑا اسلام رب نے سانو دیتا ہے. جیڑا اسلام رب نے سانو دیتا ہے واپس بھی تو انہیں وہی لینا نا کہ دیتا ہو رہے تے دئیے اسی اپنی مرضی نال تے اللہ قبول کر لے گا. بغیر نماز تو جیڑا اسلام ہے اللہ دے نزدیک اس اسلام دی کوئی حیثیت نہیں. اے جی میں بڑا مصروف ہوں میں بڑا پھسیا ہاں میری جاب دا مسئلہ ہے میری دکان دا مسئلہ ہے میرے کاروبار دا مسئلہ ہے میرے کارخانے دا مسئلہ ہے. یہ سارے مسئلے رب نو پتا سی کہ نہیں؟ بولو اور دسو اللہ کہہ سکتا سی نا چل تو پھسے ہیں تو پھر نہ پڑھ چل تو مجبور ہے تو نہ پڑھ چل تیرے کو ٹائم کوئی نہیں تو نہ پڑھ.
نہیں، رب نے آگے جنہ مرضی پھنسے ہے نماز پڑھنی ہے. کتنے آگے ہے؟ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. اے دنیا جہان دے مسلمانوں سنو نماز کتنی ضروری ہے. مسلمانوں حافظوا علی الصلوات. اے حکم مسلمانوں نے آئے نا، یہودیاں لے کے نہیں آئے، عیسائیاں لے کے نہیں آئے. یہودوں تو مسلمان ہی نہیں، انہوں نے نماز فرض ہی کی. اسلام میں کون کہتے نماز فرض ہوئے گی نا، اور مسلمان بنن کے نماز کا حکم انہوں نے ملے گا نا. یہ حکم مسلمانوں رب دے رہے ہیں. حافظوا علی الصلوات. اور دکاناں تے پھسے مسلمانوں، جاباں دے اندر مصروف مسلمانوں، فیکٹریاں کارخانیاں دے اندر مشغول مسلمانوں، بڑے بڑے مصروف مسلمانوں. اے مسلمانوں جڑے آندے ہو جی ٹائم نہیں نکلدا، جڑے آندے ہو جی پھسے بڑے ہاں، جڑے آندے ہو جی مصروفیت بڑی ہے. میرا رب آندا حافظوا علی الصلوات. میں انہاں عذراں نوں قبول نہیں کردا. دکان بند ہوندی ہے تے بند کر دے، پر نماز نہیں ہو چھڈ سکدا. گاہک مڑ دے نے تے مڑ جان، پر نماز تو نہیں ہو چھڈ سکدا. اگر تینوں کاروبار وچ گھاٹا پیندا تیرے نزدیک تے کھا لے، پر تو نماز نہیں ہو چھڈ سکدا. اگر تیرے کول وقت نہیں تے وقت کڈ، پر تو نماز نہیں ہو چھڈ سکدا. اللہ کتنی کو ضروری ہے نماز. فرمایا کہ تو ایڈا بیمار ہو گیا کہ تو مسجد وچ چل کے نہیں آ سکدا، تیریاں لتاں کم نہیں کردیاں. نماز گھر دے اندر ادا کر لے. اللہ اور کتنی کو ضروری ہے. فرمایا جے کھلو کے نہیں پڑھ سکدا تے نماز بیٹھ کے ادا کر لے. اللہ اور کتنی کو ضروری ہے. فرمایا بیٹھ کے نہیں پڑھ سکدا لیٹ کے ادا کر لے. اللہ اور کتنی کو ضروری ہے. فرمایا تیرے ہاتھ پیر نہیں ہلتے، مفلوج ہو گئے، اشارے نال نماز ادا کر لے. اللہ اور کتنی کو ضروری ہے. فرمایا تیرے بی بی بچے نہیں تیرے نماز پڑھن دیندے، بچیاں نوں چک کے نماز پڑھ لے، جھولی وچ بٹھا کے نماز پڑھ لے، اچھڑ چک کے نماز پڑھ لے. اللہ اور کتنی کو ضروری ہے. فرمایا دشمن نے حملہ کر دیتے، نماز پڑھن دا وقت نہیں مل رہا. اگر جماعت نال پڑھ سکنا تے پڑھ لے، کلے کلے پڑھ سکنا تے پڑھ لے. اگر 2 رکعتاں نہیں پڑھ سکدا 1 رکعت پڑھ لے. اگر کھلو کے نہیں پڑھ سکدا بھجدیاں ہی پڑھ لے. پڑھنا تیرا کام ہے، قبول کرنا میں عرش والے دا کام ہے. پر ضروری یہ نہیں ہے کہ تو چھڑ سکدا. جب تک تیرے جسم میں جان ہے، تیرا عقل تیرا شعور کام کر رہا ہے، نماز کی پابندی تیرے واسطے ضروری ہے. تو نماز چھڑ نہیں سکتا. کوئی عذر نہیں کہ میں بڑا مصروف ہوں، کوئی عذر نہیں کہ میں بڑا مشغول ہوں، کوئی عذر نہیں کہ میرے کو ٹائم نہیں نکلتا، کوئی عذر نہیں کہ میں جاب کر رہا ہوں، کوئی عذر نہیں کہ میں کاروبار پھنسیا. رب آندا ہے اے عذر میرے نزدیک قبول نہیں. کی کرنا ہے؟ حافظوا علی الصلوات. سب نمازاں ساریاں دی حفاظت کر. فجر دی بھی ادا کر، ظہر دی بھی ادا کر، عصر دی بھی ادا کر، مغرب دی بھی ادا کر، عشاء دی بھی ادا کر. یا اللہ اور کوئی نماز؟ فرمایا والصلاۃ الوسطیٰ. ان تے ساری نمازاں دی حفاظت کرنی ہے، پر بالخصوص درمیانی نماز دی حفاظت کری، صلاۃ الوسطیٰ دی حفاظت کری. اللہ یہ صلاۃ الوسطیٰ کیڑی ہے؟ آندے ہو نا بڑے پھسے ہیں، آپ پھسے ہو ذرا دھیان نہ سنو. اللہ فرماتے ہیں درمیانی نماز دی حفاظت کر. اللہ درمیانی نماز کیڑی ہے؟ فرمایا میرے نبی کو پوچھ لو سونیا دسو درمیانی نماز کیڑی ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر. عصر دی نماز درمیانی نماز ہے. اللہ تو عصر دی نماز نو سپیشل ادا کرن دا کیوں حکم دیتا ہے؟ فرمایا کیونکہ عصر دی نماز دا وقت او وقت ہے جدو بندہ بڑا پھسیا ہوندا ہے، کاروباری بڑا پھسیا ہوندا ہے، دکاندار بڑا پھسیا ہوندا ہے، تاجر بڑا پھسیا ہوندا ہے، دن آخر تے پہنچ رہا ہوندا ہے، شام قریب آ رہی ہوندی ہے، اے بڑا مصروف ہے، گاہک دے گاہک چڑھے ہے،
ہے, بڑا رش لگے ہے, تے اللہ ہن تو کی چاہنا ہے؟ فرمایا اے تے میں ویکھنا چاہنا اے تینوں لکھاں دین والے کتاراں وچ کھلوتے نے, میں ویکھنا چاہنا تو انہاں لکھاں نوں چھڈ کے میرے اگے چکن آؤنا کہ نہیں آوندا. والصلاۃ الوسطی, ساریاں نمازاں دی حفاظت کر, پر عصر دی نماز دی اسپیشل حفاظت کر. کیوں؟ کیونکہ ادو تو پھسیا بڑے, ادو تیرے کو نکلیا نہیں جاتا, ادو تینوں کم بڑے, ادو گاہک بڑے نے. اللہ کی کرا؟ فرمایا سارے نو چھڑ دے تے آ جا میرے در تے, کیونکہ انہاں نو لیاندا تیرے کول کنے وے؟ بولو بولو, یہ لکھاں تینوں دے کے جا رہے ہیں, انہاں دا دل تیرے وال کنے موڑے؟ تے جے تو میرے اگے نہیں چکے گا تے میں سارے واپس لے جائے گا, پھر کی کریں گے؟ اور میں سارے نے رخ موڑ دیا گا. پھر اسی دنیا پیچھے رب نو چھڈی بیٹھے ہاں کہ رب پیچھے دنیا چھڈن نو تیار ہاں؟ اسی اللہ پیچھے گاہک نہیں چھڑ سکتے, گاہک بڑے کھلتے ہیں جی. اسی اللہ پیچھے 15 منٹ دکان دا شٹر نہیں چھوڑ سکتے. اسی اللہ دی خاطر کاروبار 15-20 منٹ نہیں چھڑ سکتے. تے شکوا سی یہ کرنے تنگی بڑی ہے جی, تنگ دستی بڑی ہے. اور جنہ کو رزاق نال تے رازق نال تعلق رکھیا ہی, پھر اونی کو برکت ہونی ہے نا, اونی کو رحمت ہونی ہے نا, جنہ کو تعلق ہے. میرا رب خصوصاً اس وقت دی نماز دا حکم دے رہا ہے کہ جیڑے وقت بندہ بڑا پھسیا ہوتا ہے, یعنی اللہ نے تیرے پھسے والا عذر قبول نہیں کیتا. حضرات آؤ میں دساں نماز کتنی کو ضروری ہے. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اے جڑی عصر دی نماز ہے, فرمایا جڑا بندہ عصر دی نماز چھڑ دیندا ہے, جڑا بندہ عصر دی نماز ترک کر دیندا ہے, فَكَأَنَّمَا وُطِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ. اے باقی دیاں نمازاں دی گل حالے نہیں, صرف عصر دی نماز دی گل کر رہا, صرف ایک نماز دی بات کر رہا. فَكَأَنَّمَا وُطِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ. اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ عصر چھڑ دیندا ہے, انج سمجھو کہ او دا گھر وی تباہ ہو گیا, او دا مال وی تباہ ہو گیا, او دے اہل و عیال بھی تباہ ہو گئے, او دا کاروبار بھی تباہ ہو گیا. یعنی جیڑا بندہ اثر چھڑ دیندا ہے اونوں اینا نقصان اٹھانا پیندا ہے جویں ایک بندے دی کول کائنات لٹ جاندی ہے, نہ کاروبار رہندا ہے, نہ اہل و عیال رہندے نے. اور میں اینا نقصان ہے ایک اثر دی نماز چھڈن والے. تے جیڑا روز ہی اثر چھڈی آوے, جیڑا روز ہی ظہر چھڈی آوے, جڑا روز ہی مغرب چھڈی آوے, جڑا روز ہی عشاء چھڈی آوے, جڑا روز ہی فجر چھڈی آوے, میرے تے تواڈے پیغمبر تے رب نے قرآن نازل فرمایا ہے. اللہ فرماندے نے سورہ روم ہے, پارا اللہ دے قرآن دا 21واں ہے. مولا فرماندے نے منیبین الیہ واتقوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فرمایا اے مسلمانوں, اے ایمان والے ہو, قرآن نو منن والے ہو, میرے پیغمبر دے فرمان نو تسلیم کرن والے ہو, سن لو. منیبین الیہ واتقوہ, اللہ وال رجوع کرن والے بن جاؤ, اللہ وال لوٹن والے بن جاؤ. واتقوہ, تے اللہ کو ڈر جاؤ. واقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. ولا تکونوا من المشرکین, ادا معنی مفسرین نے جڑا کیتا ہے, ادا معنی تفسیر والے نے جڑا کیتا ہے, ادا معنی علماء نے جڑا کیتا ہے, ادا معنی محدثین نے جڑا کیتا ہے, ادا معنی صحابہ نے جڑا کیتا ہے. وہ معنی ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, اور نماز قائم کرو, نماز چھڑ کے مشرک نہ بن جایا جے. نماز چھڑ کے کی نہ بن جایا جے, مشرک نہ بن. پتہ لگا جیڑا نماز چھڑ دے,
جڑا نمازاں چھڑ دے وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا. قرآن دس رہا وہ مشرکت شامل ہو جاتا ہے. کدے اندر شامل ہو جاتا ہے؟ مشرکین میں شامل ہو جاتا ہے. صحیح مسلم کی روایت سماعت فرماؤ. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین الایمان والشرک والکفر ترک الصلاۃ. اے دنیا جہان دے لوگو ایمان دے شرک و کفر دے اندر توجہ فرمانا. بین الایمان والشرک والکفر ترک الصلاۃ. ایمان دے شرک و کفر دے اندر فرق کرنے والی چیز ہے تے نماز ہے. ایمان دے شرک و کفر وچ فرق کرنے والی چیز ہے تو بولو کی ہے؟ نماز ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم دی روایت ہے اور صحیح بخاری کی صحیح مسلم دی روایت سنو. آپ فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. مسلمان دے کافر وچ فرق کرنے والی چیز ہے نماز ہے. نماز پڑھنے والا مسلمان ہے, نماز چھڈن والا مسلمان نہیں تے رہندا. میرے پیغمبر فرماتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے. جامع ترمذی دی روایت سن لو. آپ فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ مکتوبۃ متعمدن فقد کفر. جڑے پائیاں دا خیال ہے او جی اسی پڑھنے تے ہیں وا نا بھاویں چلو دیہاڑی کوئی ایک دو پڑھ لینے ہاں اسی پوریاں تے نہیں چھڑ دے. اسی جناب کوئی ایک ادھی پڑھنے تے ہیں وا نا. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدن. جیڑا بندہ فرضی نماز ایک چوکیاں نہیں کنیاں ایک جڑا فردی نماز ایک بھی جان بوجھ کے چھڑ دیندا ہے. میرے نبی دا فرمان ہے من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدن. جڑا ایک فردی نماز جان بوجھ کے چھڑ دیندا ہے فقد کفر. فرمایا پس تحقیق اونے کفر کیتا. اونے کی کیتا؟ کفر کیتا. جامع ترمذی کے اندر لکھیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماندے نے کہ ساڈے نزدیک جیڑا بندہ نماز دا تارک ہو جاندا اسی سمجھدے کہ مسلمان نہیں رہا. حوالہ جامع ترمذی دا. صحابہ کرام دا عقیدہ ہے کہ جیڑا نماز نہیں سی پڑھتا اسی سمجھنے سا مسلمان نہیں. میرے نبی بھی فرما رہے ہیں انہیں کفر کیتا جنہیں نماز چھڈی. اور صحابہ کہنے کہ اسی بے نماز نو سمجھتے سا کہ یہ مسلمان نہیں رہا. حضرات اور میں تواڈے کولوں ایک سوال کرنا چاہنا. آندے نے جی اسی جناب ایک کتی تے پڑھ لے نا چلو پاویں ساریاں نہیں پڑھ دے. میرے نبی فرما رہے نے ایک بھی جان بوجھ کے چھڈی تے کی کیتا؟ سارے بولو ہاں جی ماشاءاللہ کفر کیتا. ہن اے دے اندر اگو اختلاف ہے. بعض آندے نے کہ وہ بندہ کافر ہو جاندا ہے. امام حضرت پیر عبد القادر جیلانی آخو ماشاءاللہ رحمت اللہ علیہ انہاں اپنی کتاب بنیاد الطالبین وچ لکھی ہے. فرماندے نے اگر کوئی بے نماز مر جائے میں تانوں حدیثاں دا ترجمہ تواڈے اماماں تے پیراں دی زبان تو سمجھان لگا کیونکہ ساری قوم اماماں تے پیراں نو بڑا منتی ہے نا. اینا رسول اللہ نو نہیں منتے جنہ اپنا امام تے پیر نو منتے ہیں. کیوں جی یہ گل ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ دا فرمان دسیے جانتے ہیں چلو جی یہ حدیث ہوئی نا تے آخی نا امام صاحب نے فرمایا. اچھا امام صاحب نے فرمایا. آئے جی پیر صاحب نے اچھا پیر صاحب نے فرمایا. یعنی ساڈے مسلمانوں دا حال یہ ہو گیا ہے کہ اللہ دے رسول دی گل انہاں تے ایڈی اثر نہیں کرتی جنی پیر صاحب دی گل اثر کرتی ہے. پیر پرست قوم ہے نا ساڈی, امام پرست قوم ہے ساڈی. اور چل جے تو پیراں دی گل تے لگا تے اس پیر دی گل سن لے. حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لکھ دے ہیں اپنی کتاب بنیاد الطالبین دے اندر فرماتے ہیں جڑا بے نماز دنیا تو ٹر جائے بے نماز مر جائے فرمایا لا یصلی علیہ ولا یدفن فی مقابر المسلمین. ایسے بندے دا جنازہ بھی نہیں پڑھیا جائے گا اور انہوں مسلمانوں دے قبرستان دفن بھی نہیں کیتا جائے گا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت پیر عبد القادر جیلانی کہو رحمت اللہ ہے. ہن بڑے بڑے حلوا کھان والے جنہ انہاں دے نام دے حلوے کھاندے نے نا انہاں دی اس گل نوں منن تو انکار کر چھڈنے.
وہ اسی نہیں جی مانتے انہوں کی یہ گل حلوا انہوں کے نام کا کھائی آنا 11ویں شریف کا کھیرا انہوں کے نام دیا کھائی آنا بریانیاں انہوں کے نام دیا کھائی آنا گل منن کی واری ہوں تینوں پریشانی ہو گئی ہے. حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں بے نماز مر جائے لا یصلی علیہ ولا یدفن فی مقابر المسلمین نہ وہ جنازہ پڑھیا جائے نہ مسلمانوں کے قبرستان دفن کیتا جائے. انہاں حدیثاں کو مسئلہ لے کے پیر صاحب نے فتویٰ دیتا ہے اور پیر صاحب نو منن والے پیر کی گل بھی من لو. اچھا ہوں کئی آتے نہیں جی یہ کفر نہیں یہ والا کفر نہیں جہے کفر نال بندہ ایمان تو خارج ہو جاتا ہے اسلام تو نکل جاتا ہے. جی میں ہندو کافر ہے جی میں یہودی کافر ہے جی میں عیسائی کافر ہے یہ اجدا کافر نہیں. میں کہی کیویں دا کافر ہے آندے نے چھوٹا کافر ہے. کفر دے درجے نے نا کوئی بڑا کفر ہے کوئی چھوٹا کفر ہے. یہ چھوٹا کافر ہے بڑا کافر نہیں. میں کہ چلو کوئی گل نہیں چھوٹا کافر ہے جی چھوٹا کافر. میں کہ دیہڑی چ 5 واری کفر کردا ہے نمازاں کنیاں جڑا 5 نہیں پڑھدا کنی بار کفر کیتا 5 واری. ہفتے چ 35 نمازاں بندیاں نے سدو پانجا کنی بار کفر کیتا 35 واری. مہینے چ کنیاں نمازاں بندیاں نے 150 3 پانجا 150 واری کفر کیتا تے سال وچ کنیاں بن گئیاں. اے کیلکولیٹر نہ حساب لاؤ ہاں تو پھر کو دسو وہ چھوٹا ہی کافر رہا ہے جہاں دیہڑی چ 5 واری کفر کرے ہفتے چ 35 وار کفر کرے مہینے چ 150 واری کفر کرے وہ چھوٹا ہی کافر رہا ہے. بتائیے اس کافر کا انجام رب نے کی بیان کیتا ہے سورہ مدثر اللہ دے قرآن کا 29واں پارہ. مولا فرماندے نے جدو جنتی جنت چلے جان گے جہنمی جہنم میں چلے جان گے تے رب فرمان گے اے جنتی جڑے نے نا اللہ نو پوچھن گے اللہ او ساڈے پنڈ والے نظر نہیں آندے پے اللہ ساڈے محلے دار نظر نہیں آندے او جدی دکان میری دکان دے نال سی او نہیں پیا دسدا اللہ میرے دنیا دے یار بیلی نظر نہیں آندے او کتھے گئے نے اللہ فرمان کے ویکھنے نہیں ہاں ربا بخا دے. اللہ جہنم دے پردے ہٹا دیں گے فرمایا ویکھ لے ویکھن گے جہنم وچ ابالے پہ کھاندے رہے اے جہنم وچ پہ سڑدے رہے تے اے جنتی پوچھن گے ما سلککم فی سقر 29 پارہ سورۃ المدثر ما سلککم فی سقر. او تسی تے کلمے بھی پڑھدے سو تسی تے جناب اپنے آپ نو مسلمان بھی آندے سو ما سلککم فی سقر اور دسو نا تانوں اج سقر وچ کیڑی شے آئی ہے. سقر جہنم دا نام ہے. ما سلککم فی سقر اج جہنم وچ کیوں آ گئے ہو تے ہونے اگوں جواب کی دیندے نے آندے نے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. اللہ پہ فرمان گے اے جدو جہنمیاں نو پوچھن گے نا جندی اور جہنم وچ کیوں جا پئے ہو آکھن گے لم نک من المصلین اسی نمازاں نہیں سا پڑھدے. لم نک من المصلین بولو اسی نمازاں نہیں سا پڑھدے. ولم نک نطعم المسکین اسی مسکیناں نو روٹی ٹکر نہیں سا کھواندے. وکنا نخوض مع الخائضین اگر کوئی سانو آ کے سمجھاندا سی اے نماز پڑھیا کرو اسی اودے نال انج دیاں بحثاں کرنے سا اگلے نو پیراں چوں کڈ دینے سا اسی مناظرے اودے نال کرنے سا اسی اونوں ہرا دینے سا اسی اودی بول دی بند کر دینے سا. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ
اسی قیامت نو چٹلائی اونے سا اسی آنے سا آئے گی قیامت تے ویکھ لواਂਗੇ فرمایا حتا اتان الیقین انجی نمازاں چھڑ دے رہے حتا کہ سانو موت آ گئی انجی مسکیناں نو کھانیاں تو انکار کردے رہے حتا کہ سانو موت آ گئی انجی اسی لوکاں نال پیسہ کردے رہے حتا کہ سانو موت آ گئی تے اج سانو پتہ لگا فما تنفعهم شفاعت جو کچھ اندازہ ہوتا جے پیا نماز کتنی کو ضروری ہے کوئی صاحب لگتا جے پیا نماز کتنی کو ضروری ہے قیامت والے دن جہنمی اپنے جرم کا اعتراف کریں گے لم نکو من المصلین حتی اتانا الیقین اسی مرن تک نماز ہی نہیں پڑھی بے نماز ہی مر گئے تے انہوں فما تنفعهم شفاعت الشافعین کسی سفارشی دی سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی اور میرے دوستو اور مسلمانوں اور کلمہ پڑھنے والے خدا واسطے نمازی مسلمان بن جاؤ انج دے مسلمان نہ بناؤ جویں دی اج معاشرے وچ موجود ہے نمازی مسلمان بنو نمازی پتہ جے نماز دا مول کتنا کو پیندا ہے میرا رب فرماندے نے قرآن دے اندر ایک صحابی دے کولو ایک جرم ہو گیا تے صحابی آ گیا اللہ دے رسول کو سونیا غلطی ہے کہ کر بیٹھا تے مینوں گناہ تو پاک کر دیو میرے پیغمبر علیہ السلام کو لوگ اس واسطے ہوندے غلطی کرن تو بعد کہ نبی پاک سزا دین گے تے او سزا گناہ دی معافی دا ذریعہ بن جائے گی تے قیامت والے دن دے عذاب تو بچ جاواں گے سونیا مینوں پاک کر دیو میرے کو غلطی ہو گئی آپ علیہ السلام نے اگنور کیتا انہیں پھر آکے سونے ہمیں پاک کر دی آپ نے دھیان دوجے پاسے کر چھڑے ایلی دیر نماز دا وقت ہو گیا تے اذان ہوئی اقامت ہو گئی میرے نبی مصلی دے کھلو گئے نماز مصطفیٰ نے پڑھائی نماز پڑھا کے نا تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نا کتھے بھائی سوال کرنا نا انہوں نے دسیا جی اللہ دے رسول میں سوال کرنے والا سونیا مینوں دسو میں کیویں پاک ہوواں گا تے میرے پیغمبر فرماتے ہیں نماز پڑھ لئی میرے نال جی اللہ کے رسول پڑھ لئی فرمایا رب نے آگے اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین اے دنیا جہان دے لوگوں دل دے دعا کناریاں چ نمازاں پڑھیا کرو یعنی ظہر بھی پڑھیا کرو عصر بھی پڑھیا کرو تے رات دیاں گھڑیاں چ بھی نمازاں پڑھیا کرو یعنی مغرب بھی پڑھیا کرو عشاء بھی پڑھیا کرو فجر بھی ادا کریا کرو اللہ کی فائدہ ہوئے گا فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات جدوں تسی نمازاں پڑھو گے اللہ انہاں نمازاں دی برکت نال تہاڈے گناہ دھو دین گے کی ہو جائیں گے اور میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں نماز تک درمیانے وقت لئی کفارہ ہے سونے کی مطلب فرمایا جے کوئی فجر پڑھ کے جاندا ہے زور پڑھنا ہوندا ہے اس دوران جڑے صغیرہ گناہ دے کول ہوندے نے اللہ زور دی برکت نال سارے معاف کر دیندے نے زور پڑھ کے جاندا ہے اثر پڑھنا ہوندا ہے درمیانے وقت دے جڑے گناہ ہوندے نے رب معاف کر دیندے نے اثر پڑھ کے جاندا ہے مغرب پڑھنا ہوندا ہے درمیانے وقت دے جڑے گناہ ہوندے نے رب معاف کر دیندے نے مغرب پڑھ کے جاندا ہے عشاء پڑھنا ہوندا ہے درمیانے وقت دے جڑے گناہ ہوندے نے رب معاف کر دیندے نے اور عشاء پڑھ کے جاندا ہے جا کے سو جاندا ہے سویرے فجر آ کے اٹھ کے جماعت نال پڑھدا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے یہ ساری رات ستا رہیا ہے پر راتی عشاء جماعت نال پڑھی ہے سویرے فجر جماعت نال پڑھی ہے اللہ ساری رات دے قیام دا ثواب عطا فرما دیندا ہے دیکھیں جے نماز دا مول کتنا پہ آپ فرماندے نے دسو صحابہ اگر کسی دے دروازے کو نہر لنگ دی ہوئے اور دیہاڑی جو 5 واری اوتھے غسل کرے کنی بار میرے نبی نے 3 بار آکھیا اور دیہاڑی دیاں 3 پڑھن والے ہو تے 2 چھڈن والے ہو میرے نبی نے آکھیا 2 واری غسل کرے میرے نبی نے آکھیا ہوئے 1 واری غسل کرے آپ نے آکھیا ہوئے 4 واری غسل کرے نہیں کی آکھیا جیڑا 5 واری غسل کرے کنی بار یہ دا مطلب ہے نبی پاک نے بھی 5 ہی دتیاں نے رب نے بھی 5 ہی دتیاں نے تے اللہ نے پوچھنیاں بھی کنیاں نے تے جیڑا 5 تو گھٹ پڑھدا ہے اونوں
رب کے جواب کوئی نہیں ہونا. بلکہ میں تو کہنا جڑا 4 پڑھتا ہے وہ ایک چھڑ کے 4 بھی ضائع کر دینا. وہ چواں کا مل بھی نہیں پہنتا. اسلام جو نکل جاتا ہے تو جب اسلام جو نکل گیا تو 4 پڑھیاں کسی کافر دیاں رب کیویں قبول کرے گا؟ حضرات سنو، آپ فرماتے ہیں 5 باری غسل کرتا ہے، نہر دروازے دے کو لنگ دی تے او دے جسم دے کوئی میل باقی رہ جائے گی. صحابہ فرماتے ہیں جن نے اپنے گھر دے بوئے اگے 5 باری نہر چ غسل کرنا بڑا میل او دے جسم تے کیویں رہنی؟ تے میرے پیغمبر فرماتے ہیں یہی مثال جے 5 نمازاں دی. یہی مثال ہے کنیاں نمازاں دی؟ صلوات الخمس 5 نمازاں دی. جیڑا 5 نمازاں پڑھدا ہے رب او دے کھاتے چ صغیرہ گناہ رہن نہیں دیندا. اللہ مینوں تانوں 5 ویلے دا نمازی بنا دے. اللہ سانو انج دا مسلمان بنا دے. اللہ نے نا اپنے نبی دے اہل بیت نو حکم دیتا. اہل بیت کنہاں نوں آندے نے والا؟ گھر والیاں نوں، نبی پاک دیاں بیویاں نوں، نبی پاک دے بیٹے بیٹیاں نوں حکم دیتا. کی آکھیا؟ فرمایا اے میرے نبی دیو بیویو، اے میرے نبی دیو بیٹی. آوتے طبقہ جڑا بیٹھا ہے نا میری ماما بہناں دا، اے بھی ذرا دھیان نال سن لین. ہاں جی، اے میرے نبی دیو بیویو، تسی ساریاں، اے عام عورتاں دی گل کرن لگا، اے سارے جہان دیاں عورتاں کٹھیاں ہو جان میرے نبی دیاں بیٹیاں دے قدماں دی خاک دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. اور سارے جہان دیاں بیویاں کٹھیاں ہو جان میرے نبی دی بیویاں دے قدماں دی خاک دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتیاں. وہ جڑیاں معاشرے دیاں سب تو عظیم عورتاں سن انہاں نوں رب آندا ہے. کی آندا ہے؟ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اے میرے نبی دیو بیویو تے میرے نبی دے اہل بیت گھراں چ رہیا جے بغیر ضرورت تو کرو باہر نہ نکلیا جے. اے میرے نبی دیو بیویو تے میرے نبی دیو بیٹیو اگر نکلنا پے جائے تے پردہ مکمل کر کے نکلیا جے. اے میرے نبی دیو بیویو تے بیٹیو گھراں چ رہ کے نمازاں پڑھدیاں رہیا جے، زکاتاں دیندیاں رہیا جے، نمازاں پڑھدیاں رہیا جے، زکاتاں سارے بولو نمازاں. یہ کنہاں نوں حکم ہو رہا ہے؟ نبی پاک دیاں بیویاں نوں، نبی پاک دیاں بیٹیاں نوں، آپ دے اہل بیت نوں. او جے نبی دے اہل بیت تو رب نماز معاف نہیں کردا تے اج دیاں چودرانیاں نوں نماز کیویں معاف ہو سکدی ہے؟ اج دیاں شانیاں نوں نماز کیویں معاف ہو سکدی ہے؟ اج دیاں اینا جناب حور پریاں نوں نماز کیویں معاف ہو سکدی ہے؟ نہیں معاف. نہ کسی مرد نو معاف کیتی ہے رب نے، نہ کسی عورت نو معاف کیتی ہے. بلکہ اللہ نے تے بچیاں دے متعلق بھی اپنے نبی نو حکم نہیں دیتا. فرمایا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جدو بچہ 7 سال دا ہو جائے، کتنے سال دا؟ تے فرمایا انہوں نماز دا حکم دیو، انہوں نماز دی ترغیب دلاؤ، انہوں نماز واسطے تیار کرو، نماز سکھاؤ. تے 10 سال دا ہو کے نہ پڑھے تے انہوں سختی نہ پڑھاؤ. کیویں پڑھاؤ؟ کچھ نہیں بولے. کادے نال پڑھاؤ؟ سختی نال. اے کدے متعلق فرمایا؟ بچیاں دے متعلق. اوے ایتھے اسلام جڑا رب نے قبول کرنا ہے او دے وچ بچیاں نوں رب آندا نماز نہیں چھڈن دینی تے ایڈے تے ہڈے کٹے نماز چھڈی ہوندے اے مسلمان رب مان لے گا انہاں نوں؟ اتنی ضروری ہے نماز. نماز دلوں دا چین ہے، نماز دلوں دا سکون ہے، نماز روح دی غذا ہے، نماز سینے دی ٹھنڈک ہے، نماز اکھاں دی ٹھنڈک ہے. میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، فرمایا میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز ہے. کن نے فرمایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے نبی نال ہونی تے تو عشق دے دعوے کرنا ہے. تے آپ فرماندے نے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے. تے تیری اکھاں دی ٹھنڈک کیڑی شے ہے؟ تینوں نہیں دل کرتا کہ تو اپنی اکھاں ٹھنڈیاں کرے؟